بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 جون بروز منگل اور نحمیر سبق نمبر 11۔ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال بر دو قسم است۔ اول بمانا امر حاضر چو رویدہ و بلہا و حیا حل و حلومہ۔ دوم بمانا فعل ماضی چون حیہاتا و شتانا۔ پنجم اسماء اسوات چون اوہ اوہ اوف و بخا و نخا و غاکا یا غاکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چوتھی قسم اسم غیر متمکن کس کی قسم ہے؟ مبنی کی۔ تو اس کی 8 قسمیں غیر متمکن کی، اس کی چوتھی قسم کا نام ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال کن کو کہتے ہیں؟ شکل میں اسم ہوتے ہیں، معنی فعل والا دیتے ہیں۔ پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا معنی فعل ماضی کا دیں گے یا فعل امر حاضر کا دیں گے، بس۔ اسماء افعال شکل کے اعتبار سے اسم ہے، معنی کے اعتبار سے فعل ہے، معنی کے اعتبار سے فعل ہے۔ ان کی تقسیم کرتے ہیں امر حاضر کے معنی میں، جس طرح رویدہ۔ رویدہ کا معنی عربی میں ہے امہل، یعنی تو مہلت دے۔ آگے بلہا، اچھا بلہا کا معنی لکھا ہے دا، وہ گزار، تو چھوڑ دے، اترو کے معنی میں۔ حیا حل، اس کا معنی ایتے، تو آ۔ حلمہ کا معنی حاضر ہو یا حاضر کر، یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، لازم بھی۔ حلمہ، حلمو، سمجھ رہے ہو؟ یہ 4 لفظ آئے ہیں امر حاضر کے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ماضی کے معنی میں حیہاتا، بعودہ کے معنی میں وہ دور ہوا، حیہاتا حیہات لما توعدون۔ و شتانہ، اس کا معنی افطارہ کا، کم از کم یہ 2 کا ذکر ہوگا ان کے لیے آئے گا۔ شتانہ زید و عمر، جدا ہو گئے زید اور عمر۔ شتانہ افطارہ کے معنی میں، حیہاتا بعودہ کے معنی میں۔ تو یہ 6 لفظ ہو گئے جی، 4 فعل امر حاضر کے لیے، 2 فعل ماضی کے لیے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال۔ اسماء افعال، سمجھ گئے؟ آگے 5ویں قسم، درود شریف پڑھو جی۔ پانچویں قسم ہے اسماء اصوات۔ اصوات صوت کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے۔ وہ اسم جو کسی حیوان، پرندے یا انسان کی آواز کو نقل کرنے کے لیے بولے گئے۔ بلی کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ میوں میوں۔ چڑی کے لیے چوں چوں، ٹھیک ہے۔ مرغی کے لیے پڑھا تھا کٹ کٹ کرتی آئی مرغی، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی آواز کو نقل کرنے کے لیے، کئی پھر بڑے نقال ہوتے ہیں، پوچھا ہاں جی گائے کیسے آواز نکالتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بچہ جب روتا ہے تو کیسے آواز، بلی کیسے آواز، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک آواز کی نقل کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء اصوات۔ اوہ اوہ، یہ اوہ اوہ، یہ ہے درد کے لیے، یا کوئی کام ایسے سخت کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے کلہاڑا اٹھا کے ایک آدمی لکڑی کے مارتا تو چنگتا بھی آکے اوہ، آکے زور میرا لگتا پھر تکلیف جناب کو، ہاں اوہ اوہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مبنی ہے جی، اوف، یہ ناپسندیدہ چیز کے وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن میں تھا نا اوف نہ کہو، او شد کے ساتھ، اس سے مراد ہر قول فعل جو والدین کے لیے ایذا کا سبب ہے۔ ادھر اوف ہے ناپسندیدہ چیز کے لیے، اوف۔ اچھا بخا اور نخا، یہ خوشی کے وقت عربی والے لوگ، ہر ایک بولی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، بولی والوں کے اپنے۔ نخا اونٹ بٹھانے کے لیے، ہم تو نخا نہیں بولتے، کسی کا اونٹ ہو جتوال ادھر روہی چلے جائیں، وہ کوئی نخا کہہ رہا ہو، وہ کہے گا ہوش ہوش ہوش، یہ ہمارے، ٹھیک ہے نا، ہماری بولی میں یہ ہوش ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ادھر ہے نخا، غا کا، کوے بھی دو کہ ایک ڈوڈر کہاں ہوں دے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ دیسی کوا جس کو کھانا بڑا ثواب ہے، کن کے نزدیک؟ فتاوی رشیدیہ والا، دیوبندیوں کے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ زاغ معروفہ، زاغ، پھر غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے، غذا کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، غا کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کیا آپ نے پڑھی؟ کتنی مثالیں؟ 1 2 3 4 5، کتنی مثالیں؟ 5۔ اسماء اصوات، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اپنی بولی میں اردو کے اندر یا سرائکی کے اندر
جو بھی کسی چیز کی آواز کی نقل کے لیے بولا جاتا ہے لفظ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت، اس میں صوت. ٹھیک ہے نا جی. پچھلا سبق بھی آپ کو یاد کرنا تھا، اس لیے تھوڑا سا ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ پچھلا نہ ہو جائے فوت. آج ہم نے ادھر ہی بریک لگائی. ٹھیک ہے نا. اس میں صوت اسماء اصوات پر. ٹھیک.